میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند ہم کافی عرصے سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کے فضل اور کرم ہے کہ ہم نے بہت سارے نقشبندی صوفیہ بزرگوں کا احوال آپ کے گوش گزار کیا ہے مختلف کلپس میں، جو کہ سید جنید شاہ جیلانی فیس بک پیج اور اسی نام سے سید جنید شاہ جیلانی کے یوٹیوب چینل پر بھی آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ پچھلا سلسلہ ہماری جو سلسلے کی کڑی تھی، جس بزرگ کا ذکر خیر ہم نے کیا تھا، وہ تھے عظیم وقت کے شہنشاہ بزرگ تھے حضرت خواجہ سید بہاؤالدین امام نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس سے قبل ان کے جو پیر و مرشد تھے، پھر ان سے قبل ان کے جو پیر و مرشد تھے، یہ سلسلہ وار الحمدللہ ہم نے بزرگوں کا ذکر خیر کیا ہے۔ آئیے اسی سلسلے کی کڑی اور تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت امام نقشبند رحمۃ اللہ تعالی سے فیضیابی پانے والے عظیم بزرگ اور ان کے داماد حضرت خواجہ علاء الدین عطار بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں، اور ان کا ذکر خیر کرنے کی آج سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور ہمیشہ حسب معمول حسب دستور جو ہمارا سلسلے کا انداز ہوتا ہے، نام اور نسب، اور پھر جو ہے نا وہ تعلیم اور تربیت، اس انداز میں آگے بڑھیں گے۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت خواجہ علاء الدین عطار بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام اور ان کا نسب پہ انشاءاللہ کچھ کلام کرتے ہیں۔ آپ کا نام محمد اور آپ کے والد ماجد کا نام بھی محمد تھا۔ آپ سید النسب سید اور اصل میں بخارا کے رہنے والے، یہ ماوراء النہر کی طرف ایک علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ بچپن ہی سے آپ کی جبی میں انوار و تجلیات کا نور جھلکتا تھا، اور خاندانی روحانی عظمت و طہارت چمکتی تھی۔ الحمدللہ آپ کا گھرانہ علمی و روحانی ماحول کا سنگم تھا، اور آپ اسی پر نور گھرانے میں پروان چڑھتے رہے۔ جب آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی دنیا سے ظاہری رخصت ہو گئے، تو آپ علوم ظاہری کی تحصیل کے لیے مرکز علم و ادب بخارا کے ایک معیاری دارالعلوم میں داخلہ لے کر درس نظامی اور دینی تعلیم و تربیت حاصل کرنا شروع کر دی، اور گھر سے آپ نکل پڑے۔ آپ کے آپ کا جو انداز تھا، آپ کا جو کلام تھا، آپ کی جو جد و جہد اور کوشش تھی، اس کے ذریعے الحمدللہ آپ نے لگن سے جو نا وہ تعلیم و تربیت حاصل کی۔ آپ نے والد ماجد کے ترکے سے کچھ بھی نہ لیا، یہ آپ کی سادگی تھی، کہ جبکہ شریعت نے آپ کو یہ حق دیا تھا، لیکن آپ کی سادگی اور آپ کا تصوف، آپ کا طریقت اور آپ کا عجز و انکسار جو تھا، وہ ایسا تھا کہ آپ کا جو حصہ والد کی ترکے میں یعنی وراثت میں جو بنتا تھا، آپ نے وہ بھی نہ لیا۔ بچپن ہی سے آپ کی طبیعت شریعت و طریقت کی طرف مائل تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی خلاف شرع کام کی طرف رغبت نہ فرمائی۔ اس معیاری دارالعلوم میں وقت کے مایہ ناز اساتذہ و مدرسین کے سامنے زانوِ ادب طے کر کے ان کے خوان علم و فضل سے علم و ادب کے موتی چننے لگے، اور کچھ ہی دنوں میں اپنی خدا داد ذہانت اور حیران کن محنت کی بنا پر اساتذہ کرام کے محبوب نظر بن گئے، اور یہاں تک کہ مختصر مدت ہی میں آپ کو تمام علوم مروجہ پر عبور حاصل ہو گئے۔ الحمدللہ دینیہ و درسیات جو تھی اس میں آپ نے الحمدللہ فارغ التحصیل ہوئے۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی تھے حضرت خواجہ علاء الدین کا جو نکاح ہوا، آئیے اس پر بھی کچھ کلام کرتے ہیں کہ کس انداز سے داماد بننے کا شرف حاصل ہو، اور امام نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بزرگان دین کو جو علم غیب انبیاء کے توسل سے، انبیاء کے وسیلے سے اور ان کی نظر کرم سے اور اللہ کی عطا سے جو ان کو عطا ہوتا ہے، آپ اس سے بھی جو نا خوب انشاءاللہ اس پہ جو آپ کو کوئی موتی جو ملیں گے چننے کے حوالے سے، وہ بھی آپ انشاءاللہ ملاحظہ فرمائیے کہ کمال درجے کی جو نا اس میں چیزیں نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ شیخ الاولیاء حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات منبع و فیوز و برکات اور جامع صفات و کمالات تھی، کہ جن کی نورانی شخصیت نے ایک عالم کو نور ولایت سے منور کیا، ان گنت افراد کو اپنی نظر کیمیا سے شریعت و طریقت کا آفتاب اور روحانیت و معرفت کا ماہتاب بنایا۔
حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، یعنی ان کا کوئی بیٹا نہ تھا، بلکہ صرف صاحبزادیاں ہی تھیں۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک صاحبزادی کا نکاح سید امیر ابو الخیر ترکستانی کے ساتھ کرایا، جبکہ دوسری صاحبزادی کے قریب بلوغ، آپ جب ان کی بلوغت کے قریب تھیں آپ کی جو دوسری صاحبزادی تھی، تو حضرت امام سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا، اپنی اہلیہ سے کہا کہ جو ہی بچی بالغ ہو جائے تو مجھے خبر کر دینا۔ تو ایک وہ گھڑی بھی آ گئی کہ آپ کی صاحبزادی جب میدان بلوغت میں پہنچی تو آپ کی اہلیہ یعنی آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی، آپ کی بیوی، انہوں نے آپ کو اطلاع کیا کہ صاحبزادی بالغ ہو چکی ہیں۔ بس یہ خبر جب پہنچی تھی اپنا حضرت امام نقشبند کو، تو حضرت خواجہ نقشبند نے اپنے وطن سے بخارا کے لیے رخت سفر باندھ لیا، کہ اس کے رشتے کے حوالے سے آپ نے یوں سفر باندھا کہ بخارا پہنچنے کے بعد اس نوری، وہ جو نوری اور حسینی طالب علم کے مدرسے میں داخل ہوئے، جس سے ملنے کے لیے آپ کو الہامی ربانی تھا، یہ الہام ہوا حضرت امام نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جو فلاں مدرسے کے اندر جو شاگرد تھا، آپ کی زیر تربیت ہی تھا، تو آپ ان کے کمرے میں پہنچے، پھر آپ مدرسے کے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں حضرت خواجہ علاؤالدین پڑھائی و مطالعہ کے ساتھ آرام بھی کیا کرتے تھے۔ حجرے میں داخل ہونے کے بعد امام نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے مشاہدہ فرمایا کہ وہ نوجوان طالب علم ایک پرانی چٹائی پر لیٹ کر کتب دینی میں مصروف، یعنی دینی کتب اور مطالعے میں مصروف تھا۔ جب انہوں نے اپنے کمرے میں حضرت خواجہ امام نقشبند کو دیکھا تو فوراً آداب و سلام بجا لاتے ہوئے تعظیم و تکریم کے لیے کھڑے ہو گئے اور انتہائی احترام کے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھایا۔ سعادت مند نوجوان کے حجرے میں آرام کرنے کے لیے چٹائی، پانی پینے اور وضو کرنے کے لیے مٹکا اور لوٹا اور بستر استراحت پر سراہنے کی جگہ ایک طے کیا ہوا کپڑا رکھا تھا۔ اس بلند اقبال نوجوان کا دنیوی ساز و سامان بس اتنا ہی تھا۔ یہی ان کی جو ہے نا دیکھیں کمال، دیکھیے ان بزرگوں کی جو عاجزی انکساری، کہ جب دینی تربیت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور جب آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے ظاہری طور پر اٹھ گیا تو اس وقت میں جو ملکیت کے اندر حصہ بنتا تھا آپ نے وہ بھی نہ لیا، کیونکہ یہ دنیا نہیں بلکہ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور پھر حضرت امام نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے جب اس کا پورا سامان کا اور اس کی عاجزی، انکساری اور سادگی کو ملاحظہ فرمایا تو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے نوجوان سید زادے سے آغاز کلام کرتے ہوئے فرمایا، اے علاؤالدین، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اشارہ غیبی کے ذریعے یہ حکم ملا ہے کہ میں اپنی صاحبزادی کا نکاح تم سے کر دوں۔ یہ مجدہ جان فضا سن کر سید زادہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے کہ اتنی بڑی ولایت کے منبع و مرکز جو امام نقشبند، بہت بڑا نام تھا، دنیا میں ان کا نام تھا اور بڑے بڑے لوگ آپ کی دستبوسی کے لیے جو ہے ترستے تھے، تو یہ بہت عظیم خوشخبری تھی حضرت علاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے کہ ان کو یہ پیغام ملا۔ ایک تو امام نقشبند کی صاحبزادی اور امام نقشبند کی زبان ناز سے جو الفاظ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور ان کی جو ہے نا وہ اشارہ غیبی کے ذریعے یہ مطلب خبر دی گئی تھی کہ حضرت علاؤالدین سے حضرت امام نقشبند کی صاحبزادی کا نکاح کیا جائے۔ تو یہ مجدہ جان فضا سن کر یقیناً جو نا حضرت خواجہ علاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکل پڑے اور عرض کیا کہ مجھ حقیر فقیر کے لیے یہ بڑی سعادت ہوگی، مگر میرے پاس دنیاوی اموال و اسباب میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس سے نکاح کے اخراجات تو پورے کرنا چاہتا ہے تو میری صاحبزادی ہی تیرے لیے ذریعہ رزق ہے، تو رزق کی فکر نہ کر اور اس کے لیے پریشان نہ ہو، تجھے غیب سے مقدور و مقرر رزق ضرور ملتا رہے گا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ علاؤالدین بخارا سے قصر عارفہ پہنچ کر حضرت خواجہ نقشبند کی دختر نیک اختر سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ شادی کے بعد اس مقدس شہزادی کے بطن عطر سے خواجہ حسن عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی۔ نکاح کے بعد حضرت خواجہ علاؤالدین اپنے سسر حضرت امام نقشبند رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ عالیہ میں دوبارہ تعلیم و تربیت کے لیے حاضر ہو گئے اور حضرت خواجہ کی تربیت و مراتب کا جو حصول تھا وہ بھی ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت خواجہ علاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علوم طریقہ سے فطری لگاؤ تھا، اس لیے انہوں نے بعد نکاح باضابطہ حضرت خواجہ نقشبند کی خدمت اقدس میں رہ کر علوم باطنی مراتب سلوک حاصل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت نقشبند نے بھی انتہائی شفقت سے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ انہوں نے طریقت و روحانیت کی بلندیاں طے کر لیں۔ جب حضرت نے ان کے اندر خاندانی رعونت دیکھی تو حکم دیا کہ ایک ٹوکری میں سیبوں کو رکھ کر گلی کوچو اور بازاروں میں فروخت کرو اور رزق حلال کماؤ۔ تو حضرت خواجہ عطار رحمۃ اللہ تعالی نے خوشی سے یہ حکم قبول کیا۔
بعض اوقات بڑے بڑے گدی نشینوں کے جو صاحبزادے جب درس نظامی حاصل کر رہے ہوتے ہیں یا دینی یا دنیاوی جب تربیت کے لیے جاتے ہیں تو یقیناً ان کا ایک روب، ایک دبدبہ، ایک خاندانی وجاہت جو ہے وہ دیگر طلبہ پر جو ہے نا وہ غالب رہتی ہے. لیکن طریقت کی جو منزلیں ہوتی ہیں، صوفیہ کے جو انداز ہوتے ہیں، جو طریقت کے منزلیں طے کروانے کے جو راستے ہوتے ہیں، جو مجاہدات کروائے جاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ بات بھی ضرور جو ہے نا وہ شیخ کامل دیکھتا ہے کہ میرے اس مرید جس کو فیض دینا ہے اس کی پہلی سیڑھی تو یہ کہ عاجزی و انکساری کس انداز سے اس کے جو ہے نا وہ وجود کے اندر داخل ہو اور کس انداز سے اس کا جو ہے نا وہ لبادہ اوڑھ لے، اور پھر اس کی تربیت کی جو ہے نا منزلیں شروع ہوتی ہیں. تو حضرت خواجہ امام نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواجہ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کے حوالے سے یہ نصیحت فرمائی کہ گلی کوچوں میں جا کر سیب بیچو اور دیگر جو ہے نا وہ فروٹ اور پھل فروٹ جو آپ بیچو گے تو پھر انشاءاللہ آگے کی منزل آسان ہو جائے گی. تو پھر آپ نے جو ہے نا ایک عرصے تک یہ عمل کرتے رہے. جب حضرت خواجہ نے دیکھا کہ ان کے اندر سے خاندانی رعونت ختم ہو گئی تو انہیں ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے تصوف و روحانیت کے رموز اور اسرار سے آگاہ کرنا شروع کر دیا. حضرت خواجہ عطار نے بھی ایک سچے مرید و مخلص طالب کی طرح انتہائی محنت و لگن اور جد و جہد سے مراتب سلوک طے کرتے چلے گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں طریقت و روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے اور جد و جہد سے مراتب و سلوک طے کرتے چلے گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں طریقت و روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے. یہاں تک حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی نے آپ کو خلافت و نیابت کی دولت سے سرفراز کر دیا اور اپنی زندگی ہی میں اپنے کثیر مریدین کی تربیت آپ کے حوالے کر دی. حضرت شیخ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ علاء الدین نے بڑی محنت کی ہے، اس کی ولایت کے انوار و آثار بدرجہ اتم و اکمل ظہور پذیر ہوں گے. اور یہ آپ بھی ہی فرمایا کرتے تھے کہ علاء الدین عطار نے میرا کام اور مزید آسان کر دیا اور میرا بوجھ ہلکا کر دیا. آپ شریعت و طریقت کے مجمع البحرین تھے. حضرت خواجہ باؤ الحق و الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو شریعت و طریقت کی تعلیم و تربیت دے کر قطب الارشاد کے مرتبے پر فائز کر دیا تھا. اس لیے آپ اپنے پیر و مرشد کی صحیح جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ، رشد و ہدایت اور بیعت و ارادت کے فرائض انجام دینے لگے. ایسے بہت ساری آپ نے پھر جو ہے نا آپ کی خدمت رہ کے منزلیں طے کی. ایک لمبی ایک تفصیل موجود ہے. آپ کی نورانی شخصیت نے ایک عالم کو منور کیا اور کثیر افراد کو احکام خداوندی اور سنن مصطفی کا پابند بنا دیا. آپ کی درویشانہ زندگی اور کشف و کرامت سے لوگ بہت متاثر ہوئے. آپ کی عبقری شخصیت و منصب قطبیت کا اعتراف کرتے ہوئے امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد فاروق سرندی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولایت و صدیقیت کی نسبت کے باوجود مائیت ذاتیہ کی راہ سے غیب ذات تک رسائی حاصل کی، نقطہ نہایت سے واصل ہو کر بقا پیدا کی اور اس بقا میں قطب ارشاد ہوئے. کیونکہ قطبیت ارشاد بلکہ قطبیت مدار کا حصول اس نقطہ تک رسائی ہی پر موقوف ہے. جب تک اس مقام پر فنا اور بقا نہ پیدا کی جائے قطبیت کے ان دونوں درجوں تک رسائی نہیں ہو سکتی. اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے ایک طریقہ بھی وضع فرمایا اور وہ طریقہ آپ کے خاندان کے خلفاء میں طریقہ آلائیہ کے نام سے مشہور ہے اور ان کی تحریر میں بھی درج ہے کہ سب سے اقرب اور نزدیک تر طریقوں میں طریقہ آلائیہ ہے. اگرچہ کیونکہ حضرت علاء الدین ان کا نام تھا تو اسی نام کی نسبت سے آپ کا یہ طریقہ آلائیہ کہلایا. اور اگرچہ اس جذبہ نسبت کی بنیاد حضرت خواجہ امام نقشبند سے ہے لیکن اس جذبے کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کا وضع کرنا خواجہ علاء الدین کے ساتھ مخصوص ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ طریقہ کثیر البرکت ہے. اس طریقے کا تھوڑا سا حصہ بھی دوسرے طریقوں کے مقابلے میں زیادہ نفع بخش ہے. اس وقت تک آلائیہ و احراریہ خاندانوں کے مشائخ اس وقت اس دولت عظمیٰ سے بہرہ مند ہیں اور طالبوں کی تربیت اسی طریقے سے فرما رہے ہیں. حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی کی عظیم دولت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت خواجہ علاء الدین کے خلفاء میں سے ہیں ان تک اس انداز میں پہنچی ہے. اچھا ایک اس وقت میں ایک مناظرہ بھی آپ نے ہوا، یعنی اس وقت میں جو معتزلہ کا ایک اعتراض آیا رویت الہی کے رویت باری تعالیٰ کے حوالے سے کہ خدا دکھائی کیوں نہیں دیتا. اچھا دکھائی دے گا بروز قیامت، اللہ کا دیدار ہوگا تو وہ کس انداز میں دکھائی دے گا. تو یہ اعتراضات اس وقت میں جب اٹھے تو حضرت خواجہ علاء الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت و طریقت کے اسرار و دقائق سے بخوبی واقف تھے. آپ کی روحانیت، کشف و جذب اور علم و عرفان کا دبدبہ پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا. بڑے بڑے علماء عمراء آپ کی روحانی شخصیت سے مروب تھے. ایک مرتبہ بخارا کے علماء کے مابین رویت الہی ہونے
نہ ہونے میں مباحثہ ہو گیا، کئی روز تک بحث چلتی رہی، آخرکار اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کو فیصلہ کرنے والا مقرر ہوا، اور سب کا اس پر اتفاق ہوا، اور سب اتفاق کر کے جو ہے نا اس پر راضی ہوئے کہ فیصلہ جو ہے حضرت خواجہ علاء الدین کو ہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے حاضر خدمت ہو کر اپنا عریضہ پیش کیا تو آپ نے اس مسئلے کے حل اور تصفیہ کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی، اور رویت باری تعالیٰ کے منکرین سے فرمایا کہ تم لوگ 3 روز میری مجلس میں باوضو بیٹھا کرو، تمہاری یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا کہ آپ کا حکم تھا۔ تیسرے دن ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی اور انوار الہی و تجلیات روحانی کا ایسا کشف ہوا کہ بے خود ہو کر پکار اٹھے کہ دیدار الہی حق ہے، اور ہم رویت باری تعالیٰ پر ایمان لائے۔ بعد ازاں تمام منکرین حضرت کے دست اقدس اور بیعت ہو گئے اور آپ کی تربیت میں رہ کر بلند مدارج تک پہنچے۔ اچھا، آپ نے جو مخالفین کو جواب جو دیا تھا وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ ایک دفعہ رویت باری تعالیٰ کے سلسلے میں علماء اہل سنت اور معتزلہ کے درمیان بغداد میں اختلاف ہو گیا۔ دونوں فریق مناظرے کے لیے تیار ہو گئے۔ علماء اہل سنت حضرت خواجہ ابو بکر شبلی کو اپنا سر حلقہ بنا کر محفل مناظرہ میں لے گئے۔ مخالفین کی طرف سے زبردست تیاری کی گئی، بڑی بڑی کتب کے ذخیرے ساتھ لائے گئے اور بڑے بڑے علماء خطبہ بلائے گئے، اور ادھر حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی نے فقط جو ہے نا وہ اپنے بس گودڑی کے ساتھ اپنی جو سولیے میں تھے اس سے اٹھے اور قلم تک نہ اٹھایا، نہ دوات اور نہ ہی کوئی کتاب، صرف رومال کندھے پر رکھ کر محفل میں تشریف لے گئے۔ جاتے ہی آپ نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ تمہاری بحث کا موضوع کیا ہے؟ تو مخالفین نے کہا کہ آپ ثابت کریں کہ رویت باری تعالیٰ ممکن ہے۔ تو آپ نے فرمایا بس یہی بات تھی؟ تو فرمایا کہ تم اس موضوع پر بحث کر رہے ہو، یہ بحث ہی اس کا ثبوت ہے کہ رویت حق ممکن ہے، کیونکہ محال کا تصور بھی محال ہے، جو ہو ہی نہیں سکتا تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ کمال دیکھیے کہ فرمایا کہ محال کا تصور بھی محال ہے، اس کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا، کیسے آپ اس کے جو نا وہ اپنے ذہن اذہان میں جو نا تصور لا سکتے ہیں؟ اس مختصر لیکن وزنی دلیل سے ان کی تسلی ہو گئی۔ آپ نے مخالفین کے سردار سے یہ بھی دریافت کیا کہ کیا تمہارے دل میں حق تعالیٰ کی دیدار کی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ زیارت ممکن ہے، کیونکہ محال کی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ زیارت حق ہے کہ محال کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ محال کا تصور ہی محال ہے۔ کمال دیکھیے، یہ واقعی صوفیہ کا ہی خاص ہے، آپ کے ارشادات عالیہ ہیں، لیکن وقت کو بچاتے ہوئے آخری بات آپ کے گوش گزار کہ آپ کا جو وصال شریف تھا، شریعت و طریقت کا یہ ماہتابہ 4 شنبہ 20 رجب المرجب 802 سنہ ہجری کو چغانیہ میں، یہ ماوراء بخارا کا علاقہ ہے، میں ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا، اور مرکزی انور چغانیہ ہی میں زیارت گاہ خلائق کے اللہ تبارک و تعالی آپ کا فیضان ہم پر جاری فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں اگلے بزرگ کے ذکر خیر سے حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔